أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال نوح رب إنهم عصوني نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب یقیناً انہوں نے میری نافرمانی کی ہے واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا اور اس کے پیچھے چل پڑے جس کے مال اور اولاد نے اس کو گھاٹے کے سوا کسی چیز میں نہیں بڑھایا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی بہت بڑی خفیہ تدبیر وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ اور کہنے لگے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا اور ہرگز نہ چھوڑنا ود کو اور نہ سوا کو وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اور نہ یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو نوح علیہ السلام نے اپنی شکایت بارگاہ الہی میں عرض کی اے میرے رب میری قوم نے میری بات تو نہیں مانی لیکن اپنے ان رئیسوں اور وڈیروں کی بات مان لی جن کا مال اور اولاد انہیں سوائے نقصان کے اور کسی چیز میں نہیں بڑھا رہا یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مال اور ہماری اولاد دراصل ہمارے مقبول بارگاہ الہی ہونے کی دلیل ہے اور وہ تکبر میں آ کر نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو گھٹیا اور حقیر جانتے تھے اور ان کی بات سننے سے سخت انکاری تھے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا انہوں نے خفیہ تدبیر کی بہت بڑی خفیہ تدبیر کبیر سے کبار میں یا کبار میں زیادہ مبالغہ ہے اور کبار سے کبار میں زیادہ مبالغہ ہے یعنی بہت بڑی انہوں نے چال چلی وہ ان کی چالیں کچھ اس قسم کی تھیں کہ اے لوگو نوح کی بات نہ ماننا اگر یہ نبی ہوتا تو انسان نہ ہوتا فرشتہ ہوتا اور کہتے اے نوح ہم تمہاری بات کیوں سنیں جبکہ تمہارے ساتھ ہمارے کمی کمین اور گھٹیا لوگ ہیں اور کبھی کہتے اس کے پاس خزانے کیوں نہیں کبھی کہتے اگر یہ نبی ہوتا تو اس کو غیب کا علم ہوتا کبھی کہتے کہ اس کو تو جنات کا اثر ہے اور یہ اس اثر کی وجہ سے دیوانہ ہو چکا ہے کم و بیش یہی سارے الزامات قریش نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے لیکن جس طرح قوم نوح ناکام رہی اس طرح قریش کے لوگ بھی جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام رہے
اور کہنے لگے کہ اپنے پنجتن پاک کو نہیں چھوڑنا۔ یہ 5 بزرگ تھے جو بڑے نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ موحد تھے، عبادت گزار تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے کہا کہ تم لوگ ان کے مجسمے بنا کر اپنے سامنے رکھ لو تاکہ تمہاری عبادت میں زیادہ انہماک ہو اور تمہاری عبادت زیادہ اچھی ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ان کے مجسمے بنا کر رکھ لیے، اور پھر جب اگلی نسل آئی تو انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ آج مسلمانوں میں بھی یہ بیماری آ گئی ہے، کہتے ہیں کہ اپنے پیر کی تصویر سامنے رکھ کر عبادت کرو، تمہاری عبادت زیادہ اچھی اور زیادہ قبول ہوگی۔ اور قبروں پر کتبے لگائے جا رہے ہیں، قبروں پر مرنے والے کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، اور مدارس میں اور مساجد میں قبریں بنائی جا رہی ہیں۔ چنانچہ لوگ آہستہ آہستہ ان مساجد ان قبور کو جو مساجد میں ہیں اور مدارس میں ہیں ان کو سجدہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ یہی 5 بت عرب میں بھی آگے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم تو ساری غرق ہو گئی تھی، عربوں کے پاس یہ بت کہاں سے آ گئے؟ تو علماء نے جواب دیا ہے کہ جو بچ گئے تھے 80 آدمی نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے اور وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے۔ ان سے بعد والی نسلوں نے سنا کہ پہلے لوگوں نے اس قسم کے 5 بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ چنانچہ قریش نے بھی ود بنا لیا، سوا بنا لیا، یغوث بنا لیا، یعوق بنا لیا اور نصر بنا لیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عربوں میں یہ نام بھی پائے جاتے تھے، عبد ود اور عبد یغوث، اور انہوں نے بعض قبائل نے ود کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کا مجسمہ ایک آدمی کی شکل کا بنایا، اور بعض نے سوا کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کو ایک عورت کی شکل میں اس کی تصویر بنا لی، اور یغوث شیر کی شکل میں ایک درندہ بنا کر اس کی تصویر کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے، اور یعوق گھوڑے کی شکل کا بت تھا، اس کے سامنے جھکنے لگے، اور نصر ایک پرندے یا ایک بڑے گدھ کی شکل کا بت تھا۔ تو ان سب کی عبادت عربوں میں بھی جاری ہو گئی۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور ظالموں کو سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں نہ بڑھا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی وہ غرق کیے گئے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، پس آگ میں داخل کیے گئے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پائے۔ نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے، ان بت پرستوں نے بہت سے لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا ہے۔
تو آپ نے ان کے حق میں یہ بد دعا کر دی کہ یا اللہ ان ظالموں کو اب کوئی ہدایت نصیب نہ فرمانا بلکہ ان کو گمراہی میں اور بڑھا دینا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر تو لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے، نوح علیہ السلام نے ان کی گمراہی کی دعا کیوں کی؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی نوح علیہ السلام کو بتلا دیا تھا۔ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کہ اے نوح اب تیری قوم میں سے کوئی بندہ بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ باقی جو بچ گیا ہے یہ سب کچرا ہے اور یہ چھان برا ہے اور انسانیت ان میں سے ختم ہو گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ مما خطیئاتہم جار مجرور کو پہلے لانے سے حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا، یعنی ان کے غرق ہونے کی وجہ صرف ان کے اپنے گناہ تھے اور کوئی وجہ نہ تھی۔ اغرقوا فادخلوا نارا پانی میں غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کیے گئے۔ یہ متضاد عذاب ہے، یعنی جس ذریعے سے انہیں مارا گیا اس کے مخالف ذریعے سے ان کو عذاب دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جہنم کی سزا، جہنم میں داخل ہونے کی سزا تو قیامت میں حساب کتاب کے بعد ہی ملے گی، لیکن اس آگ سے مراد ہے برزخ کا عذاب، جیسے کہ آل فرعون کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون اور اس کے بڑے بڑے ساتھی یہ اپنی قبروں میں ہی صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے حق میں بڑی زبردست دلیل ہے کہ قبر میں بھی آگ کا عذاب ہوگا، دھواں ہوگا، بدبو ہوگی، گھٹن ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا اور نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ۔ انک ان تذرہم یقیناً اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے یضلوا عبادک تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا اور نہیں جنم دیں گے مگر فاجر کو اور سخت منکر کو۔ رب اغفر لی ولوالدی اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو، ولمن دخل بیتی مؤمنا اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو، وللمؤمنین والمؤمنات مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ولا تزد الظالمین الا تبارا اور ظالموں کو سوائے تباہی کے اور کسی چیز میں نہ بڑھا۔ عرض کیا کہ اے اللہ زمین پر کوئی ایک بھی
رہنے والا کافر اس کو زمین پر باقی نہ چھوڑ. دیار اگر دارا یدور دورن سے ماخوذ ہو تو اس کا معنی ہے گھومنے والا پھرنے والا، لیکن اگر دارن سے ماخوذ ہو تو اس کا معنی ہے گھر میں رہنے والا. یا اللہ کوئی کسی گھر میں رہنے والا کافر زمین پر باقی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر بچ گئے تو ان کی نسلوں میں کافر اور فاجری پیدا ہوں گے، کوئی اچھا آدمی ان میں سے نکلنے کی امید نہیں. اور فرمایا یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو. اس سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کے والدین موحد تھے اور مشرک نہیں تھے، اس لیے آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور کشتی میں سوار ہونے کے لیے جو بھی آدمی مومن بن کر میرے گھر میں آ جائے اس کو بھی معاف فرما. چنانچہ جتنے لوگ مسلمان تھے وہ سارے نوح علیہ السلام کے گھر میں جمع ہوئے اور وہاں سے پھر کشتی میں سوار ہوئے. ترجمہ ایک بار. قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یقیناً انہوں نے میری بات نہیں مانی. واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، اور اس کے پیچھے چل پڑے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی میں بڑھایا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت بڑی خفیہ تدبیر. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور کہنے لگے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود کو اور نہ سوا کو. وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور نہ یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور ظالموں کو سوائے گمراہی میں کسی چیز میں نہ بڑھا. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے گناہوں کے سبب ہی وہ غرق کیے گئے، پس آگ میں داخل کیے گئے. فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پائے. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، یقیناً اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے.
ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا اور سوائے بد کردار اور بڑے منکر کے کسی کو جنم نہیں دیں گے. رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور اس شخص کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہو، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو سوائے ہلاکت کے اور کسی چیز میں زیادہ نہ کر. الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و احسان سے سورۃ نوح کی تفسیر آج 3 جولائی 2025 کو ختم ہوئی. اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الجن شروع ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.